अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अरबाज जहांगीर और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आज बात होगी। मेयर कराची का मैदान कौन मारेगा? ऑडियो लीक्स में आज क्या होगा? शोहदा को कौम का सलाम। एक और हवा की बेटी हवस का शिकार। और ऑस्ट्रेलियंस की पिचेस। मेयर के उम्मीदवार आमने सामने, इनकी तरजीहात क्या होंगी? हाफिज नईम और मुर्तज़ा वहाब ने अपना अपना एजेंडा पेश कर दिया। मुर्तज़ा ने कहा हम जीतेंगे, हाफिज नईम बोले हमारा उम्मीदवार मैदान मारेगा। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं पीपल्स पार्टी का मेयर आएगा तो काम करेगा, कोई और मेयर होगा तो वो कहेगा मैं काम नहीं कर सकता। हाफिज नईम का जवाब आया हमारा मेयर आएगा और बताएंगे काम कैसे होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेयर कराची के लिए मुर्तज़ा वहाब को नामजद कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्विटर से मुर्तज़ा वहाब के नाम का ऐलान किया। नसार खोड़ो कहते हैं मुर्तज़ा वहाब समेत सिंध भर में बल्दियाती नुमाइंदे अवामी मसाइल हल करेंगे। नामजद मेयर की पीपी शोबा ख़वातीन की सदर फरियाल तालपुर से मुलाकात। कहना था वो आवाम और पार्टी क़यादत की उम्मीदों पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची के मेयर के लिए मुर्तज़ा वहाब को नामजद कर दिया। अपने ट्विटर पर नामजद मेयर कराची को मुबारकबाद भी। दूसरी जानिब कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने भी कराची के मेयर के लिए मुर्तज़ा वहाब को नामजद करते हुए कहा कि हमने पूरा सिंध जीता है। PPP कराची में भी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। अपनी तंजीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की तंजीम ने पूरा सिंध जीता है। कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां हारे हों हम। मेयर कराची के लिए हमारा उम्मीदवार होगा मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी। मेयर कराची के लिए पार्टी के नामजद उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब ने PPP शोबा ख़वातीन की मरकजी सदर और रुकन सिंध असम्बली फरियाल तालपुर से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और नामजदगी पर शुक्रिया अदा किया। इससे कबल अपने बयान में नामजद मेयर कराची ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो आवाम और पार्टी क़यादत की उम्मीदों पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा, जिसमें आइंदा माली साल के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दी जाएगी। बलूचिस्तान हुकूमत ने इजलास में शिरकत न करने का ऐलान कर दिया। इजलास में वज़राए आला और हुक्काम अपने तरक्याती बजट पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में 1100 अरब के वफाकी तरक्याती मनसूबों की मंजूरी का इम्कान है। उधर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो ने कहा है कि उन समेत सूबे का कोई मेंबर कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में शिरकत नहीं करेगा। फैसला वफाकी हुकूमत के अदम ताउन के रवैये को देखते हुए किया है। वफाक ने बलूचिस्तान से अपनी यकीन दहानियों और वादों को पूरा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन केस की समाअत आज होगी। अदालत उस्मा ने गुज़श्ता समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसके मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने बेंच पर एतराज़ किया है। ऑडियो लीक कमीशन के जवाब पर मुतल्लिका फरीकैन जवाब जमा करा सकते हैं। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ गुज़िश्ता समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने बेंच पर एतराज़ किया है और जजेस के खिलाफ वफाक ने तहरीरी दरख्वास्त दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त को रजिस्टर्ड करे। हुक्मनामे के मुताबिक ऑडियो लीक कमीशन के जवाब पर मुतल्लिका फरीकैन जवाब जमा करा सकते हैं। रियाज हनीफ राही की कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त पर ऑफिस ने एतराज़ात लगाए हैं। वो चाहें तो एतराज़ खत्म करके तौहीन अदालत की दरख्वास्त दे सकते हैं। चेयरमैन PTI को संगीन बदउनवानी और गैर कानूनी लेन देन के इल्जामात का सामना है, उनसे कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी, उम्मीद है रवा माह मुआहिदा हो जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से कानून के मुताबिक निपटेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दो टोक अल्फाज में ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ, PTI सरबराह एक मुद्दत से अपने लोगों को इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे थे। उसने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई संगीन इक़दाम की मनसूबाबंदी की और अपने लोगों को उकसाया, जिसके ठोस सबूत मौजूद हैं। सरबराह तहरीक इंसाफ के हामियों को इमारतें नजर आतिश करने, इदारों पर हमला करने और कब्रों और यादगारों
گزشتگاؤں کی بے حرمتی کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ ملکی معیشت پر وزیر اعظم نے کہا کہ IMF کی پیشگی شرائط پوری کر دی گئی ہیں۔ امید ہے رواں ماہ IMF کے ساتھ حتمی معاہدہ ہو جائے گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ گزشتہ حکومت کی ناقص پالیسیوں اور گزشتہ برس تباہ کن سیلاب کی وجہ سے معیشت متاثر ہوئی، تاہم حکومت دوست ممالک کی مدد کے ذریعے معاشی چیلنجز سے نمٹنے میں کامیاب رہی ہے۔ شریف کی سیاست ختم کرنے والے کی اپنی جماعت ٹوٹ رہی ہے۔ وہ جماعت جہاں سے آئی تھی وہیں واپس چلی گئی۔ مریم نواز کا باغ آزاد کشمیر میں انتخابی جلسے سے خطاب۔ چیئرمین PTI کو نشانے پر رکھ لیا، کہا جو کہتا تھا اکیلا کافی ہوں، آج اکیلے بیٹھا رو رہا ہے۔ چھپا شخص سن لے، عوام اسے نہیں چھوڑیں گے۔ جس شخص کے پاس کارکردگی نہ ہو وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کا احترام نہیں کریں گے۔ 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے شہداء کے ورثاء کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کوئی کتنا بھی مخالف ہو اپنے ملک کو آگ لگانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ جس نے نواز شریف کی سیاست کو ختم کرنے کا پلان بنایا، جس نے مسلم لیگ نون کو توڑنے کا ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا پلان بنایا، مسلم لیگ نون تو نہیں ٹوٹی، لیکن وہ جماعت کی آج کرچیاں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی، کرچی کرچی ہو گئی۔ آج کہاں ہے وہ جماعت؟ وہ جہاں سے آئی وہیں واپس چلی گئی۔ جو کہتا تھا اخے میں کلہ ہی کافی، آج کلہ بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ جس بنکر میں چھپ کے بیٹھا ہے سن لے، پاکستانی قوم اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ جب کسی کے پاس کارکردگی نہیں ہوتی نا تو وہی شخص یہ حرکتیں کرتا ہے، جو ہمارے شہداء کی بے حرمتی کرتا ہے، ان کی یادگاروں کو جلاتا ہے۔ ہم بھی ان کا احترام نہیں کریں گے۔ 9 مئی کو جو پاکستان میں ہوا اس سے شہداء کے والدین اور وارثوں کی آنکھوں میں جو آنسو آئے اس پر شرمندہ ہے۔ کوئی جتنا بھی مخالف ہو اپنے ملک کو آگ لگانے کی ہمت اور جرت کوئی پاکستانی نہیں کر سکتا۔ تحریک انصاف پر پابندی کا فیصلہ عدالتیں کریں گی۔ نہ پہلے مذاکرات کر رہا تھا، نہ اب PTI سے مذاکرات کے حق میں ہوں۔ PDM سربراہ مولانا فضل الرحمان کا واضح بیان۔ پریس کانفرنس میں کہا الیکشن کا فیصلہ کرنے سے پہلے دیکھنا ہوگا ملک کو نئے ہنگاموں کی بھیٹ چڑھانا ہے یا معیشت کو کھڑا کرنا ہے۔ 9 مئی کے واقعات اور کیسز پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا اس واقعے پر مدعی ریاست ہے۔ ریاست کے حوالے سے آرمی ایکٹ حرکت میں آ چکا ہے۔ اگر شرپسندوں کے خلاف کارروائیاں نہیں ہوں گی تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ حکومتی اتحاد پر کہا PDM انتخابی اتحاد نہیں، ہر کسی کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں۔ کورٹ نے کرنے ہیں، اور اگر کورٹ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو پابندی ہو جانی چاہیے تو خاص کم جہاں پاک۔ ساری مشکلات انہی کی وجہ سے ہوئی، ہم پہلے بھی نہیں کر رہے تھے اور اب بھی نہیں کر رہے۔ اس ملک کی صورتحال کو ہم کیا نئے ہنگاموں کے اور نئے پریکٹسز کے بھیڑ چڑھا دیں، یا یہ کہ کچھ ملک کو اپنے حالات کو کھڑا کر کے چلائیں؟ میں نے یہی کہا کہ اس پر مشاورت ہو سکتی ہے۔ 9 مئی کے واقعے کا اصل مدعی جو ہے وہ ریاست ہے۔ ریاست کے حوالے سے آرمی ایکٹ وہ حرکت میں آ چکا ہے۔ یہ کے حملے ہوں، کمانڈروں کے حملے ہو، بالا طلبہ حملے ہوں، کوئی کارروائی نہ ہو، میرے خیال میں یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ PDM انتخابی اتحاد میں ظاہر ہے جب ان پارٹیوں کے آپس کے تعلقات ٹھیک تو یہ توقع رکھی جا سکے گی کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پر آئین آ جائے۔ یاسمین راشد کو غیر قانونی طور پر 9 مئی کے کیس سے بری کیا گیا۔ یہ کہنا غلط ہے کہ یاسمین راشد کا نام FIR میں نہیں تھا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا طارق کی نیوز کانفرنس۔ کہتے ہیں FIR کے دوسرے صفحے پر یاسمین راشد کا نام موجود ہے۔ یاسمین راشد کو کیس سے عجلت میں بری کیا گیا۔ یاسمین راشد کی کور کمانڈر ہاؤس کے قریب موجودگی ثابت ہے۔ اتنی کیا جلدی تھی کہ فرانزک رپورٹ کا انتظار تک نہ کیا گیا۔ یاسمین راشد صاحبہ کو جو کورٹ کی طرف سے ریلیف دیا گیا اور ان کا کیس ڈسچارج کیا گیا وہ مکمل طور پہ غیر قانونی طریقے سے کیا گیا ہے۔ اس کیس کے اندر یہ کہا گیا کہ یاسمین راشد صاحبہ اس کیس میں نامینیٹڈ نہیں ہیں FIR میں، جبکہ اگر FIR کا وہ صفحہ پلٹا جاتا تو یہ نظر آ جاتا کہ کیونکہ فوری طور پہ مقدمہ درج ہوا تھا، FIR درج ہوئی تھی، مگر عجلت میں فیصلہ کیا گیا کہ یہ فورینزک رپورٹ عدالت میں جمع کرائی جاتی اور بتایا جاتا کہ یہ انہی کی ویڈیو ہے، محترمہ ہی موقع پر موجود تھی، ویڈیو ٹھیک ہے، ویڈیو 9 مئی کی ہے، ویڈیو شام کی ہے، جتھے کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ اتنی کیا عجلت تھی، اتنی کیا جلدی تھی کہ اس رپورٹ کا انتظار تک نہ کیا گیا؟ یہ رپورٹ آ جاتی تو اس میں ثابت ہے۔ تحریک انصاف کے سابق رکن اسمبلی محمود مولوی نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین پارٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پارٹی میں علیم خان اہم کردار ادا کریں گے۔ اگر الیکشن مارچ میں ہوئے تو کافی وقت مل جائے گا۔ بول نیوز کے پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین نون لیگ اور PP کو ٹف ٹائم دیں گے۔ 80 سابق ارکان اسمبلی جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں۔
پی ٹی آئی کے لوگ نکل کے چھوڑ کے گئے ہیں، نہ کہیں تو جانا ہے یا کسی امبریلا کے نیچے تو آنا ہی ہے، کچھ ہم خیال ہیں، کچھ دوست وغیرہ ہیں، تو میرے خیال سے اس کی وجہ یہ کہ جہانگیر ترین صاحب اترے ہیں۔ اس میں مین جو کردار پلے کریں گے وہ جو ہے علیم خان صاحب بھی پلے کریں گے، اور بہت سے ایم این ایز ایم پی ایز، میرے خیال سے 70-80 ایم این ایز ایم پی ایز ابھی اس وقت آلریڈی ان کے ساتھ ہے۔ علیم خان صاحب جو ہے اس وقت آئی ووڈ سے نمبر 2 پوزیشن پہ ہیں، جو کہ اس کو پورا کنسنٹریٹ کر رہے ہیں اس پارٹی کے اوپر۔ اب صرف دیکھنا یہ بالکل ٹائمنگ کی بات ضرور ہے کہ اب دیکھنا یہ کہ الیکشنز جو ہے اکتوبر میں ہوتے ہیں یا مارچ میں ہوتے ہیں۔ اگر مارچ میں ہوتے ہیں تو ان کو کافی ٹائم مل جائے گا۔ جو لوگ بھی آئے وہ الیکٹیبلز ہیں، وہ الیکشن لڑ چکے ہیں اور پی ٹی آئی کے سیٹ کے اوپر اچھے مارجن سے جیتے ہیں، اور جو ہے وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو کافی ٹف ٹائم دیں گے۔ پی ٹی آئی کا کون سا رہنما کس کے رابطے میں ہے؟ پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں نے جہانگیر ترین سے رابطوں کی تردید کر دی۔ اسد عمر کہتے ہیں جہانگیر ترین سے کوئی تعلق نہیں، فواد چودھری رابطہ کرتے ہیں۔ اسد کیسر نے بھی جہانگیر ترین سے رابطوں کی تردید کر دی، کہا کہ ان کا جہانگیر ترین اور فواد چودھری سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ سابق اسپیکر کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی میں ہی ہوں، سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ محمود رشید بولے 9 مئی کی رات سے پورے لاہور کی پولیس چڑھی ہوئی ہے، میرا گھر توڑ دیا، میرے ملازم پکڑ لیے، میرے سیکرٹری کو پکڑ لیا اور اس کے گھر والوں کو بھی پکڑ لیا۔ سر جی جہانگیر ترین کے ساتھ آپ شامل ہو گئے پارٹی میں؟ جہانگیر ترین صاحب سے میرا کیا تعلق؟ کوئی رابطہ کیا انہوں نے آپ سے ابھی تک؟ کچھ بھی؟ فواد چودھری صاحب نے رابطہ کیا آپ سے؟ فواد چودھری صاحب وقتاً فوقتاً سر جہانگیر ترین سے کوئی رابطہ ہوا؟ کوئی نہیں۔ فواد چودھری سے؟ نو سر فواد چودھری تو پارٹی سے لوگوں کو لے جا رہے ہیں، آپ سے کوئی وہ رابطہ نہیں کر رہے؟ جو لوگ اس میں ملوث ہیں انہیں آپ ٹرائل کریں، لیکن جو بے گناہ لوگ پکڑے ہوئے ہیں اس میں بے شمار سٹوڈنٹ ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بزنس مین ہیں، وہ کیا تاثر لے گا؟ انشاءاللہ ساتھ کھڑے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، ڈٹے رہیں گے۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات، پی ٹی آئی رہنماؤں کی پیشیاں جاری۔ انسدادی دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما میاں محمود رشید کو 14 روز کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اسد عمر کی عبوری ضمانت میں 10 جون تک توسیع ہو گئی۔ جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس میں اسد کیسر کی ضمانت میں 10 جون تک توسیع کر دی گئی۔ 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ مقدمات، پی ٹی آئی رہنماؤں کی عدالتوں میں پیشیاں۔ پولیس نے پی ٹی آئی رہنما میاں محمود الرشید کا ریمانڈ مکمل ہونے پر انہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا۔ پولیس کے تفتیشی افسر نے عدالت میں کہا کہ میاں محمود الرشید نے تھانہ نصیر آباد کے مقدمے میں تفتیش کرنی ہے، ان پر کلمہ چوک میں کنٹینر جلانے کا الزام ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما میاں محمود الرشید کو 14 روز کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے تھانہ ترنول میں درج مقدمے میں اسد عمر کی عبوری ضمانت میں 10 جون تک توسیع کر دی۔ کیس کی سماعت اسد عمر کے وکیل بابر ایوان کے ملک سے باہر ہونے اور پروسیکیوٹر کی عدم حاضری کی وجہ سے 10 جون تک ملتوی کر دی۔ اسد کیسر کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ کیس کی سماعت ہوئی۔ اسد کیسر اپنے وکیل شیر افضل مروت کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس نے کیس کی سماعت کی۔ تھانہ سنجانی میں درج کیس میں اسد کیسر کی ضمانت میں 10 جون تک توسیع کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہریار آفریدی اور ان کی اہلیہ کی تھانہ مارگلہ کی جانب سے گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی۔ اسلام آباد کی حدود میں درج مقدمہ میں گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ 7 جون تک شہریار آفریدی کو پیش نہ کیا تو توہین عدالت کی کارروائی کرنے کی تنبیہ بھی جاری کر دی۔ پی ٹی آئی رہنما شہریار آفریدی اور ان کی اہلیہ کی تھانہ مارگلہ کی جانب سے گرفتاری غیر قانونی قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہریار آفریدی اور بھائی کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ شہریار آفریدی کو اسلام آباد کی حدود میں درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ کرمنل کیسز میں شہریار آفریدی کو متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کا بھی حکم جاری کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ 7 جون تک شہریار آفریدی کو پیش نہ کیا تو توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ جیل کلاس میں تبدیلی سے متعلق الگ درخواستیں دائر کی جا سکتی ہیں۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ انچارج تھانہ مارگلہ نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ درخواست گزار دونوں کے خلاف متعلقہ فارم سے رجوع کر سکتا ہے۔
اور ابھی آپ کو خبر دیں گے، تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کرنے والوں کا سلسلہ جاری ہے۔ رکن سندھ اسمبلی ملک شہزاد اوان پارٹی چھوڑ گئے۔ ملتان سے سابق ایم پی سبین گل بھی پارٹی اور سیاست سے کنارہ کش ہو گئی۔ پی پی 222 سے ٹکٹ ہولڈر شادیہ عباس نے بھی پارٹی کو خیر باد کہہ دیا۔ ساہیوال سے سابق وفاقی وزیر چودھری نوریس شکور بھی سیاست سے ریٹائرڈ ہو گئے۔ گجرانوالہ سے پی ٹی آئی کے سابق ایم این اے اور ٹکٹ ہولڈر رانا نذیر نے تحریک انصاف سے کنارہ کشی کر لی۔ رہنماؤں نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی اور کہا کہ شہداء کی بے حرمتی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی پریشر کے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ 20 سے 22 سال کا تحریک انصاف کے ساتھ جو سفر تھا، آج ان سے میں علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ تحریک انصاف سے اپنی رائیں جو ہیں وہ الگ کرتا ہوں۔ میں ان سب واقعات کی بھرپور مذمت کرتی ہوں، کیونکہ کسی بھی مہذب قوم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے ہی ملک کی دفاعی تنصیبات اور اپنے ہی ملک کے اثاثوں کو نقصان پہنچائیں۔ میں ملک دشمن کارروائیوں کی وجہ سے اپنی پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کرتی ہوں۔ میری صحت اس بات کا جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہی کہ میں مزید سیاست کو ابھی فی الحال کنٹینیو کر سکوں۔ اپنی سیاست کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس کو توجہ دینا چاہتی ہوں، بچوں کو توجہ دینا چاہتی ہوں، تو فی الحال میں سیاست سے بریک لے رہی ہوں۔ تمام پولیٹیکل سیناریو کو دیکھتے ہوئے میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتا ہوں اور یہ کہوں گا کہ آرمی از دی اونلی یونیفائنگ فیکٹر فار پاکستان زندہ باد۔ 9 مئی کے پرتشدد مظاہروں میں حصہ لینے کے الزام میں محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا کے مزید 24 اساتذہ کو معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ڈیر لوور کی ہدایت کے مطابق بلوائی اساتذہ کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ دستاویز کے مطابق اساتذہ کو A&D رولز 2011 کے تحت نوکریوں سے معطل کیا گیا ہے اور بلوائی اساتذہ کی یہ معطلی 90 دنوں کے لیے ہے۔ پنجاب اسمبلی کا 84 کروڑوں روپے کا مالک تانے بانے راسخ علی الہی زارا اور تحریم الہی سے ملتے ہیں۔ FIA نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے صاحبزادے اور 2 بہوؤں کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ رپورٹ میں راسخ الہی، زارا الہی اور تحریم الہی کی ضمانت کی درخواست خارج کرنے کی استدعا کی گئی۔ FIA نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے صاحبزادے اور 2 بہوؤں کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں رپورٹ عدالت جمع کرا دی۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے چپڑاسی قیصر بھٹی نے کرپشن سے پیسہ کمایا۔ چپڑاسی کے تانے بانے راسخ الہی، زارا اور تحریم الہی سے ملتے ہیں۔ قیصر اقبال بھٹی کے اثاثہ جات ان کی آمدن سے زائد ہیں۔ چپڑاسی قیصر اقبال بھٹی منی لانڈرنگ میں بھی ملوث رہا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ چپڑاسی قیصر اقبال بھٹی نے پرویز الہی فیملی کے ساتھ بینکنگ ٹرانزیکشنز کی ہیں۔ چپڑاسی قیصر اقبال بھٹی نے 11 افراد اور 3 کمپنیز کے ساتھ ٹرانزیکشنز کی۔ مونس الہی کی اہلیہ تحریم الہی کے ساتھ 27 ملین کی ناقابل وضاحت ٹرانزیکشن کی گئی، جبکہ راسخ الہی اور ان کی اہلیہ زارا الہی سے 83 ملین اور 5 ملین کی ٹرانزیکشنز ہوئیں۔ FIA نے راسخ الہی، زارا الہی اور تحریم الہی کی ضمانت کی درخواست خارج کرنے کی استدعا کر دی۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 13 جماعتوں نے اپنی سیاست کو داؤ پر لگا کر ریاست کو بچایا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا بجٹ کا محور ترقی، عوامی فلاح اور کاروبار دوست پالیسیاں ہوں گی۔ آئندہ مالی سال میں شرح نمو اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے PSGP کے حجم کو 700 سے بڑھا کر 950 ارب روپے کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے اتحادی جماعتوں سے مشاورت۔ شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بجٹ 2023 اور 24 کا محور ترقی، عوامی فلاح اور کاروبار دوست پالیسیاں ہوں گی۔ آئندہ مالی سال میں شرح نمو اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے PSGP کے حجم کو 700 سے بڑھا کر 950 ارب روپے کیا جا رہا ہے۔ آئندہ مالی سال پاکستان کے لیے معاشی ترقی کا سال ہوگا۔ بجٹ 2023 اور 24 میں سیلاب متاثرہ علاقوں کی ترقی اور تعمیر کے لیے بھی خطیر رقم رکھی جا رہی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 13 جماعتوں نے اپنی سیاست کو داؤ پر لگا کر ریاست کو بچایا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت حکومتی معاشی ٹیم کا اجلاس، جس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وزیر مملکت ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا، معاون خصوصی طارق باجوہ اور طارق پاشا بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی عراقی نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ ڈاکٹر فواد حسین کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ دونوں ممالک نے نجف میں پاکستانی قونصل خانہ کھولنے پر اتفاق کیا ہے۔ بے نظیر بھٹو شہید عراق کو بہت اہمیت دیتی تھی۔
پاکستان کی طرح عراقی قوم نے بھی دہشت گردی کے مقابلے اور اس کو شکست دینے میں مثالی لچک، ثابت قدمی اور عزم کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہم عراقی قیادت اور نجی شعبے کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے دو طرفہ معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ وفاقی حکومت نے ایک سال کے دوران 14,900 ارب روپے کے قرضے لے کر نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے ملک پر اندرونی اور بیرونی قرضوں کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ 1 اپریل 2022 میں ملک پر مجموعی قرض کا حجم 43,705 ارب روپے تھا، جو اپریل 2023 میں غیر معمولی طور پر بڑھ کر 58,599 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ امریکی ڈالر کا روپے پر ایک اور وار، اوپن مارکیٹ میں 8 روپے مزید مہنگا ہو کر 308 روپے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں بھی ڈالر 51 پیسے مہنگا ہو کر 286 روپے 19 پیسے پر بند ہوا۔ امریکی ڈالر کا پاکستانی روپے پر ایک اور بھاری وار، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 8 روپے مہنگا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا بہاؤ 308 روپے ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 51 پیسے مہنگا ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق انٹر بینک تبادلہ مارکیٹ میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر کا بہاؤ 286 روپے 19 پیسے رہا۔ انٹر بینک کے گزشتہ کاروباری روز ڈالر 285 روپے 68 پیسے پر بند ہوا ہے۔ جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال نے کہا ہے کہ معاشی معاملات میں ہماری مہارت نہیں، ہم معاشی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ کے ایس سی کی نجکاری کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے درخواست گزار کو ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی۔ سپریم کورٹ میں کے ای ایس سی کی نجکاری کے خلاف درخواست چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ معاشی معاملات میں سپریم کورٹ کو کوئی مہارت حاصل نہیں، اس میں مداخلت نہیں کریں گے۔ نجکاری کو 18 سال ہو چکے ہیں، کئی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہیں، پہلے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیں پھر سپریم کورٹ آ جائیے گا۔ جسٹس اطہر بن اللہ نے جماعت اسلامی کے وکیل سے استفسار کیا کہ یہ پالیسی میٹر ہے، اس کا دائرہ اختیار یہ کورٹ تو نہیں، میرا خیال ہے پہلے مناسب فورم پر جانا چاہیے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ اب تو ادارے کی نجکاری ہو چکی ہے، ادارہ طویل عرصے سے کام کر رہا ہے۔ جماعت اسلامی کے وکیل نے کہا کہ اس میں کئی معاملات حل طلب ہیں، مجھے سنا جائے تو بتاؤں گا کہ سماعت کیوں ضروری ہے۔ وکیل نے کہا کہ وہ اہم نکات پر عدالت کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں۔ عدالت نے سماعت 6 جون کے لیے ملتوی کر دی۔ توقع ہے سیاسی جماعتیں ملک میں ایک دن الیکشن کی تاریخ پر متفق ہو جائیں گی۔ سپریم کورٹ نے انتخابات ایک دن کرانے سے متعلق کیس میں 5 مئی کی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ سیاسی ایشوز مذاکرات اور اتفاق رائے سے ہی بہتر انداز میں حل ہو سکتے ہیں۔ مقدمے کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی۔ توقع ہے سیاسی جماعتیں ملک بھر میں ایک دن الیکشن کی تاریخ پر متفق ہو جائیں گی۔ سپریم کورٹ نے انتخابات ایک دن کرانے سے متعلق کیس میں 5 مئی کی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے کے مطابق جماعتوں کے سیاسی ایشو کو مذاکرات سے حل کرنے کی کوشش قابل ستائش ہے۔ سیاسی ایشوز مذاکرات اور اتفاق رائے سے ہی بہتر انداز میں حل ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی اور حکومتی کمیٹیوں نے مذاکراتی عمل پر اپنی اپنی رپورٹس جمع کرا دیں۔ سعد رفیق نے بتایا کہ ایک ساتھ انتخابات کرانے پر اتفاق رائے ہو گیا۔ حکم نامے کے مطابق سعد رفیق نے کہا کہ مذاکرات جاری رہے تو تاریخ پر بھی اتفاق ہو جائے گا۔ شاہ محمود قریشی نے جواب میں مذاکرات میں پیش رفت اور مایوسی کا اظہار کیا۔ مقدمے کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر قانون چیلنج کر دیا گیا۔ ریاض حنیف راہی نے قانون کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ ریاض حنیف راہی کے نئے قانون کو کالعدم قرار دینے کی درخواست میں وفاق، وزارت پارلیمانی امور اور وزارت قانون کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر قانون آئین سے متصادم ہے۔ پارلیمنٹ عمومی قانون سازی سے نظر ثانی کا دائرہ اختیار نہیں بڑھا سکتی۔ قانون کو آئین سے متصادم قرار دے کر خارج کیا جائے۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات میں پاک فوج کی تنصیبات کو نشانہ بنانے پر قوم کا احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور میں پاکستان مزدہ ایسوسی ایشن کی جانب سے پاک فوج کے زیر اہتمام ریلی کا اہتمام کیا گیا، جس میں درجنوں منی بسز شامل تھیں۔ سندھ کے صحرائے تھر کے عوام کا بھی پاک فوج کے ساتھ اظہار شکست تھی۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ اور میں منی بس اونرز کی پاک فوج کے حق میں شاندار ریلی۔ پاکستان مزدہ ایسوسی ایشن نے بابو سابو سے جناح ہاؤس تک ریلی نکالی۔ ریلی میں بڑی تعداد میں مزدہ پک اپ اور گاڑیاں شامل تھیں۔ بسوں پر پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف بینرز آویزہ کیے گئے تھے۔ تھر پارکر کی تحصیل ننگر پارکر کے رہائشیوں نے قاسبو چوک سے پریس کلب ننگر پارکر تک پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی۔ ریلی میں سول سوسائٹی، تاجر برادری، اسکولوں اور کالجز کے طلبہ اور طالبات، تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔
शुरका ने पाक फौज के हक में शदीद नारेबाजी की। शुरका ने मुतालबा किया कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके लधम में दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में लांस नाइक मोहम्मद साबिर शहीद हो गए। 30 साला लांस नाइक मोहम्मद साबिर का ताल्लुक मानसेरा से था। शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले पाक फौज के शोधा को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद लांस नाइक, मेराजुद्दीन और नाइक ज़हीर अब्बास की नमाज जनाजा उनके आबाई शहरों में अदा की गई। हुकूमत पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें लांस नाइक मोहम्मद साबिर ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। 30 साला लांस नाइक मोहम्मद साबिर का ताल्लुक मानसेरा से था। दूसरी जानिब शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले पाक फौज के बहादुर जवानों को नमाज जनाजा के बाद इनके आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले नाइक ज़हीर अब्बास की उम्र 38 साल और ताल्लुक खुशाब से था, जबकि शहीद लांस नाइक मेराजुद्दीन की उम्र 23 साल और ताल्लुक DI खान से था। शोहदा की नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस, सीनियर और रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों, अहले खाना और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत की। पेशावर के नवाही इलाका बटबेड़ में इमाम मस्जिद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने मस्जिद के सेहन में मौलाना अतलस पर फायरिंग की और फरार हो गए। मकतूल के बेटे का दावा है कि मौलाना अतलस पर फार और हलीमुल्लाह नामी लोगों ने की। मकतूल के छोटे भाई मौलाना जहान को भी इसी मस्जिद में शहीद किया गया था। मुल्तान की बस्ती मलूक में कमसिन बच्चे को बर्तन धोने से इनकार पर दुकान के मालिक ने उसके हाथ जला दिए। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम कदीर की दुकान है, उसने 5 साल के बच्चे को बर्तन धोने के लिए बुलाया था। इनकार पर बच्चे को थप्पड़ मारे और हाथ गर्म तेल की कढ़ाई में डालकर जला दिए। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है बर्तन धोने से इनकार पर बच्चे को सजा दी गई। कराची में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस में 2 तलबा तंजीमों में तसादुम, मुतादिद तलबा और 2 असातिज़ा जख्मी हो गए। रेंजर्स और पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया, जबकि अंजुमन असातिज़ा का कहना है कि झगड़े में बैरूनी अनासिर मुलविस हैं जो यूनिवर्सिटी में अदम इस्तेहकाम पैदा करके अपने मकासद हासिल करते हैं। कैंपस 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। कराची की वफाकी यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस मैदान जंग बन गई। तलबा का एक दूसरे पर डंडों, मुक्कों और लातों का आज़ादाना इस्तेमाल। मुतादिद तलबा जख्मी हो गए, 2 असातिज़ा भी जख्मी आए। ज़राए का बताना है कि नारेबाजी से स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी के मना करने पर कौम परस्त तंजीम ने झगड़ा शुरू कर दिया। पुलिस और रेंजर्स ने पहुंचकर हालात पर काबू पा लिया। अंजुमन असातिज़ा अब्दुल हक कैंपस का कहना है कि झगड़े में बैरूनी अनासिर शामिल हैं जो यूनिवर्सिटी में अदम इस्तेहकाम पैदा करके अपने मकासद हासिल करते हैं। लाहौर बरकी रोड पर वाक़ निजी बैंक में डकैती की बड़ी वारदात। 5 डाकू गार्ड को जख्मी करके बैंक से 1.5 करोड़ की रकम लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने CCTV फुटेजेस और दीगर शवाहिद की मदद से डाकुओं की तलाश शुरू कर दी। लाहौर में बड़ी डकैती। बरकी रोड पर 5 डाकुओं ने बैंक से 1.5 करोड़ रुपए लूट लिए। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक बैंक डकैती में 5 डाकू मुलविस है। डाकुओं ने बैंक अमले को यरगमाल बनाया, सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद किया, असला भी छीन लिया, गार्ड्स को जख्मी कर दिया। पुलिस की भारी नफरी और फ्रांसिक माहरीन ने बैंक से शवाहिद जमा किए। पुलिस ने CCTV फुटेजेस और दीगर शवाहिद की मदद से डाकुओं की तलाश शुरू कर दी। पेशावर के थाना तहकाल की हदूद में 8 साला बच्ची कत्ल, लाश नहर में बहा दी गई। बच्ची का गला दबाने के बाद लाश नहर में फेंकने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े में मुबैना तौर पर एक खातून और रिक्शा ड्राइवर समेत 3 अफराद मुलविस है। मुलजिमा ने भाई के साथ मिलन बच्ची को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया है। मकतूला बच्ची के वालिद हिदायतुल्लाह की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। शहर कायद में अगवा की वारदातों और टॉर्चर सेल का इंकशाफ। कायदाबाद में मुबैना तौर पर पुलिस के ज़ेर सरपरस्ती टॉर्चर सेल कायम। टॉर्चर सेल में मगवियों को रखकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और रिहाई के लिए भारी तावान तलब किया जाता है। भैंस कॉलोनी में एक भाई कत्ल, दूसरा जख्मी। कराची सदर रीगल चौक पर ताजिर से मुबैना तौर पर 26 लाख रुपए लूट लिए गए। गुलिस्तान जौहर में निजी यूनिवर्सिटी की वैन लूट गई। डाकू 4 तालिबात, टीचर और ड्राइवर को लूट कर फरार हो गए। गुलशन हदीद में मुलजिमान कार छीन कर शहरी को अगवा कर लिया और लिंक रोड पर शहरी को छोड़कर फरार हो गए।
कराची के शहरी डाकुओं के हाथों यरगमाल बहंस कॉलोनी में सगे भाइयों पर फायरिंग, एक भाई जहां बहक दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक वाकया दुश्मनी का शख्साना है। सदर रीगल मिलाद चौक के करीब डाकू ने ताजर से मुबैना तौर पर 26 लाख रुपए लूट लिए। बैंक से मुखबरी का खदशा। ताजर क्लिफ्टन में बैंक से रकम लेकर सदर पहुंचा तो डाकू भी आ पहुंचे। गुलिस्तान जौहर में निजी यूनिवर्सिटी की वैन पर धावा, डाकू ने 4 तालिबात, टीचर और ड्राइवर को लूट लिया। गुलशन हदीद में कार छीनकर मुलजिमान ने कार सवार शहरी को भी अगवा कर लिया। मुलजिमान काठोर लिंक पर जंगल में शहरी को उतार कर फरार। औरंगी टाउन और सुरजानी से 5 मुलजिमान गिरफ्तार, मुतअद्दिद डकैतियों का एतराफ। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में जमा साल लड़की और रायवंड के करीब शादीशुदा खातून से जिनसी ज्यादती के वाक़यात हुए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिए मगर गिरफ्तार न हो सके। और यहाँ आपको बताएं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान साद रिजवी की क़यादत में पाकिस्तान बचाओ मार्च ओकाड़ा से लाहौर की जानिब रवाना। या रसूलल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह के फर्क नारों की गूंज। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बचाओ मार्च में सैकड़ों की तादाद में कारकुन शरीक। ईरान आज सऊदी अरब में अपना सिफारत खाना खोलेगा। सिफारत खाना खोलने के हवाले से आज 6 बजे डिप्लोमेटिक क्वार्टर रियाज में तकरीब मुनक़िद होगी। ईरानी सफ़ीर नायती भी शिरकत करेंगे। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम भी तकरीब में शिरकत करेंगे। सऊदी अरब और ईरान के माबैन ताल्लुकात की बहाली के 3 माह बाद ईरान सिफारत खाना खोल रहा है। मणिपुर रियासत के भारत से अलहदगी से मुतालबे में शिद्दत आ गई। भारतीय मोदी सरकार ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए आज़ादी मांगने वालों पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। मणिपुर में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल। भारतीय फौज के एहलकार सियासी जमातों के हामियों रहनुमाओं के घरों पर चढ़ दौड़े। भारतीय मीडिया ने रवां साल क्रिकेट एशिया कप का इनेकाद मुश्किल करार दे दिया। विक्रांत गुप्ता ने इंकशाफ किया कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इवेंट होता दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान या भारत के बगैर एशिया कप कुछ भी नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर इब्तिदाई मुशावरत शुरू कर दी। नए कॉन्ट्रैक्ट में उखाड़ पिछाड़ का इम्कान है। इफ्तिखार अहमद, साइम अयूब, एहसान उमीर और जमान खान को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। हतमी मुशावरत कप्तान बाबर आजम से होगी। खेल से जुड़ी चंद अहम और मुख्तसर खबरों पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी वेस्ट इंडीज और अमेरिका से वापस लेकर दूसरे मुल्क मुंतकिल किए जाने का इम्कान। गैर मयारी स्टेडियम्स और नाकिस तैयारी मेजबानी छीने जाने की वजह बनी। बाज़ाब्ता ऐलान ICC जल्द करेगा। ताहिर शाह का नए गाने के साथ वापसी का इंदिया। मशहूर गाने आई टू आई के गुलकार ताहिर शाह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पैगाम शेयर किया। गुलकार ने ट्वीट में लिखा कि ताहिर शाह के एक नए दौर का आगाज़। 10 जून को एक और नया गाना आ रहा है। गुलकार ने अपने ट्वीट में प्रोजेक्ट की तफसीलात तो शेयर नहीं की मगर इस पैगाम ने उनके चाहने वालों में खलबली मचा दी है। मक्का मुकरमा में आब जमजम की सप्लाई के लिए 9 मराकज़ कायम किए गए हैं जो 24 घंटे आज़मीन को आब जमजम मुहैया कर रहे हैं। आब जमजम फ्राहम करने वाली कंपनी के तर्जुमान का कहना है कि आज़मीन हज की रिहायशी इमारतों में हज सीज़न के दौरान मुस्तकिल बुनियादों पर आब जमजम की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए 950 अफराद पर मुश्तमिल अमला मुतय्यन किया गया है। कंपनी ने 137 मखसूस लोडिंग ट्रक भी फ्राहम किए हैं। भारतीय आर्टिस्ट पाकिस्तानी अदाकारों के दीवाने। पाकिस्तानी अदाकार वहाज अली की तस्वीर बना डाली। पाकिस्तानी अदाकार वहाज अली ने भी आर्टिस्ट का शुक्रिया अदा किया। बंदर की कछुए के साथ दोस्ती बेमिसाल। बंदर मियाँ की कछुए के साथ सेब बांटने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वालिद गुलकारी में मकबूल तो बेटा पियानो बजाने का माहिर निकला। सज्जाद अली ने अपनी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की जिसमें सज्जाद अली के बेटे को पियानो बजाते देखा गया और खुद सज्जाद अली अपना मशहूर गाना लगाया दिल गा रहे हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।